السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے پیارے ایمانی ساتھیوں؟ تو مجھے امید ہے کہ آپ سب نے انشاءاللہ پارٹ 1 سن لیا ہوگا اس اسٹوری کا۔ تو ہمارا پارٹ 1 میں اینڈ یہ ہوا تھا کہ اب وہ انم جو ہے وہ مصلی پہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کے اپنی ماں کی ہدایت کی دعائیں مانگ رہی ہے۔ تو اب اس سچویشن میں نیکسٹ کیا ہوا ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں ہم۔ والد اپنی بیٹی کو دیکھ کر خوشی سے خود بھی وضو کرنے کے لیے نل کی طرف بڑھا، لیکن جو ہی نل کی طرف آگے بڑھا تو اس نے کسی مرد کے سائے کو اپنی بیوی کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا جو گھر کے مین گیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ بہت حیران ہوا کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ آگے بڑھ کر غور کیا تو پتہ چلا کہ خان ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر کچھ کرتا یا اسے روکتا، وہ گھر سے باہر نکل چکا تھا اور اس کی بیوی دروازہ بند کر کے واپس لوٹ رہی تھی۔ جو ہی زبیدہ نے شوکت کو اس کی طرف تکتے ہوئے کھڑا پایا تو وہ یکدم پریشان ہو گئی۔ شوکت نے کہا، یہ خان اس وقت تمہارے پاس کیا لینے آیا تھا؟ زبیدہ نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا اور کہا کہ خان آیا تھا، کہتا تھا کہ ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا شوکت سے ملتا چلوں۔ میں نے بتایا وہ آرام کر رہے ہیں، لہٰذا چائے پینے کے بعد چلا گیا ہے۔ شوکت سارا معاملہ سمجھ گیا، لیکن حیرانگی، پریشانی اور شدت تکلیف اور زبیدہ کی اس بے رخی اور بے وفائی نے اسے اندر ہی اندر توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ کچھ نہ بول سکا اور اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ انم نے باقی بہن بھائیوں کو اٹھایا، نماز پڑھی اور کپڑے بدلے اور بیگ لیے اور سب بہن بھائی اسکول کی طرف چلے گئے۔ شوکت بھی باہر نکل گیا اور آفس چلا گیا۔ اب زبیدہ نے خان سے رابطہ کیا اور سارا معاملہ اس کو بتایا کہ ہماری اصلیت تو شوکت پر ظاہر ہو چکی ہے اور اسے تمام ماجرے کا پتہ چل گیا ہے۔ جواب میں خان نے یہ ترکیب بتائی کہ اگر وہ تجھ پر الزام لگائے تو تم بھی اس پر الزام لگانا کہ خان کی بیوی سے تمہارے بھی ریلیشنز ہیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ جب شوکت نے زبیدہ کو ڈانٹا اور اسے سمجھانا چاہا تو اس نے الٹا اس پر ہی الزام لگا دیا کہ اس کے خان کی بیوی سے غلط ریلیشنز ہیں۔ نتیجتاً شوکت غصے میں آ گیا اور قریب تھا کہ وہ زبیدہ کو نقصان پہنچاتا کہ انم اور اس کے بھائی احمد نے آگے بڑھ کر باپ کے پاؤں پکڑ لیے اور اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ مجبوراً شوکت اپنے ارادے سے باز آ گیا۔ یوں زبیدہ کی جان بحشی ہو گئی۔ اس کے بعد شوکت نے خان سے ہر طرح کا رشتہ اور تعلق ختم کر لیا اور اس کو اپنے ہاں کسی طرح آنے جانے اور رابطہ کرنے سے منع کر دیا۔ بات نکلتی نکلتی محلے اور خاندان میں بھی نکل گئی۔ اب صورتحال کیا ہے کہ زبیدہ کو محلے اور خاندان کا کوئی فرد بھی منہ نہیں لگاتا۔ ہر فرد اپنے اہل خانہ کو زبیدہ سے میل ملاپ اور تعلق داری سے رشتہ رکھنے سے منع کرتا ہے۔ اس کے سائے سے بھی عورتیں اپنے بچوں اور بچیوں کو بچاتی ہیں۔ یوں زبیدہ جی جی کے مر رہی ہے اور مر مر کر جی رہی ہے۔ سارے زمانے کی نفرت کا اسے سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گٹ گٹ کے جینا اس کا مقدر بن چکا ہے۔ وہ گھر کے ماحول سے، ہر کسی کی نفرت سے تنگ آ کر کہتی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں زہر کھا کر مر جاؤں اور ان تکالیف سے بچ جاؤں جو رات دن مجھے ڈستی ہیں۔ اس کے جواب میں اس کا بڑا بیٹا جو اب فرسٹ ایئر میں پڑھتا ہے صرف یہ ایک شعر پڑھ کر سنا دیتا ہے، اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، اور چپ چاپ پھر اپنے کام میں لگ جاتا ہے۔ گھر کا سارا نظام اور کام کاج انم نے سنبھال لیا ہے اور جو اس کی ماں زبیدہ ہے وہ گھر کے ایک کونے میں چارپائی پر پڑی کھانستی اور مستقل بیمار رہتی ہے۔ انم روٹی اور سالن سب سے چھوٹی بیٹی کے ہاتھ ماں کو بھجوا دیتی ہے جو وہ کھا لیتی ہے۔ یوں اس کی جسمانی زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں، جبکہ روحانی زندگی کا خاتمہ تو کب کا ہو چکا ہے۔ تو پیارے ایمانی ساتھیوں، یہ ہماری آج کی سٹوری تھی۔ اب اس سٹوری سے آپ نے کیا سیکھا ہے یہ آپ مجھے کومنٹس میں بتائیں گے۔ یعنی کہ ایک رانگ نمبر سے لے کے عزت کی بربادی تک کا یہ سارا سفر کتنی ہولناک کہانی ہے۔ ذرا سی بے وقوفی، ذرا سی غفلت اور ذرا سی غلطی سے اس حد تک انجام ہو جاتا ہے۔ یہ وقتی طور پہ نہیں لگتا، پہلے تو بہت سبز باغ اور بہت تعریفیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ شاید ایک عورت کی بربادی کا وقت اسی وقت شروع ہو جاتا ہے جب ایک غیر محرم، ایک غیر مرد اس کی عزت کی، اس کی آواز کی تعریف کرتا ہے۔ تو اس بارے میں
اب آپ سب کی کیا رائے ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں آج کے مردوں کا کیسا رویہ ہے اور آج کی عورتیں کیا کر رہی ہیں، اور اس سب کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ ہم سب اس میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اب سوچنے کا پوائنٹ یہ ہے، اب اس سٹوری سے آپ لوگوں نے جو بھی لیسن لیا ہے، یا آپ اپنے کومنٹس میں دوسروں کی اصلاح کے لیے کوئی مفید مشورہ، کوئی مفید سجیشن دے سکتے ہیں، تو ضرور اپنا رول پلے کیجیے گا، کیونکہ ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے ہمارے دین میں کہ جو بھی اچھی اور نیکی کی بات ہے اس کو پھیلانا چاہیے۔ تو اب یہ آپ سب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کام میں بہتری لانے کے لیے یا اس کام کو معاشرے سے ختم کرنے کے لیے کیا رول پلے کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی ایک اچھے کومنٹ سے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کی عزت اور عصمت محفوظ ہو جائے، کسی کا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے، کوئی عورت یا کوئی مرد راہ راست پہ آ جائے اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو میں آپ سب کے کومنٹس کا اور آپ سب کی قیمتی رائے کا انتظار کروں گی انشاءاللہ۔ تو پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ میں آپ کے لیے ملٹیپل ایکٹیویٹیز اس لیے لاتی ہوں کہ آپ بور نہ ہو جائیں۔ کسی دن سٹوری ہوگی، کسی دن حدیث ہوگی، کسی دن کوئی آیت ہوگی، کسی دن میں آپ کو اپنی پریکٹیکل لائف بھی بتاؤں گی انشاءاللہ کہ قرآن کے سفر نے مجھے کیسے بدلا، میری پہلے کی زندگی اور قرآن کے بعد کی زندگی کیسی تھی۔ انشاءاللہ یہ بھی شیئر کرتی رہوں گی، ایسے ہی ڈفرینٹ تسبیحات بھی شیئر کروں گی، آپ سب کو ڈفرینٹ وظائف اور دعائیں بھی سکھاؤں گی۔ تو اس سب کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کریں، تاکہ آپ میرے ہر آنے والے نئے سے نئے لیٹسٹ اپڈیٹ سے باخبر رہیں۔ تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویٹنگ فار یور بیوٹیفل کمنٹس۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ Subscribe Islamic Corner and press bell icon.